أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ آیت نمبر 36 اور 37 ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس میں آدم علیہ السلام کے جنت میں کرامتاً دخول کے بعد شیطان کے پھسلانے کا ذکر ہے، اور اس غلطی کا ذکر ہے جس میں آدم علیہ السلام واقع ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر اتار دیے گئے، جس کے بعد پھر یہ امتحان شروع ہوتا ہے بنی نوع انسان کا، جس میں ہم سب اس وقت موجود ہیں، اور اس امتحان کے نتیجے پر منحصر ہے کہ ہمارا داخلہ دوبارہ اپنے اصل گھر جنت میں ہوتا ہے یا نہیں، اور ہم اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا اہل بنا دے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اس سے قبل آپ نے سن لیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو حوا کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کو اجازت دی کہ جنت کی نعمتوں سے جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں فائدہ اٹھائیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ایک درخت کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اور اس کے قرب سے منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس سے نہیں کھانا، ورنہ جنت کی نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور ان کی تفصیل بھی کہ اس درخت کے کھانے کے بعد جو معاملہ ہو سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے، وہ آدم علیہ السلام کے کسی حد تک علم میں تھا کہ اللہ رب العزت کی یہ ناراضی کا باعث ہے، غضب کا باعث ہے، اور شیطان کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ درخت کھانا ان کے لیے بہت سے مسائل اور مصائب لے کر آئے گا، جس میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی تھی کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ چنانچہ وہ اپنے اس مقصد میں پوری طرح سے ڈٹا رہا، اور شیطان میں حسد تھا، کبر اور حسد، جس نے اس کو مجبور کیا اور اس کو تحریض دلائی کہ وہ یہ کام کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، تو ہر نعمت پر شیطان کا حسد بڑھتا چلا جاتا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، علم سکھایا، اپنی روح ان میں پھونکی، جنت میں ان کو داخلہ عطا فرمایا، حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا، خلقت من ضلع آدم علیہ السلام سے حوا کو، بعض علماء نے کہا کہ ان کو حوا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہیں جو کہ حی یعنی زندہ سے تخلیق کی گئی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے میت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ زندگی پاتا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی مٹی سے پیدا کی گئی ہے نا، تراب، تو پہلے مٹی تو مردہ ہی ہے نا، بے جان ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی روح پھونکی گئی، لیکن حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کی ہیں، سینے کی جو پسلیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو حوا کہا جاتا ہے۔ ایک جو انہوں نے اس میں وجہ تسمیہ بیان کی۔ بہرحال تو یہ شیطان وہ اب اسی کوشش میں تھا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس جنت سے نکلوائے اور ان سے غلطی کروائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ تو بتایا تھا کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت سے کھائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ نقص ہے نا، نقص قرآن میں آتا ہے کہ سورۃ الکہف میں ذکر ہے نا، باغ والوں کا قصہ ہے، اور کیا ہے، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءًا۔ کو یہ جو دو باغات تھے ان کے پھل خوب آتے تھے اور ذرا بھی نقص نہیں تھا ان کے اندر کسی میں، تو یہ نقص جو واقع ہوا یہ کس میں واقع ہوا؟ آدم علیہ السلام کے اس بلند مکان میں اور ان کی اس شان میں، ظاہر ہے ان کی اس قدر میں، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خبردار کیا تھا۔ لیکن
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ قبول فرما لے تو نہ صرف یہ کہ آدم اور آدم کے بیٹے کا نقصان پورا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، بلکہ اللہ اس کو اعزاز اور اکرام بھی عطا فرماتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ ازلہ، ازلہ کیا ہے؟ ازلہ پھسلا دینا، زلل ہے۔ زلل کہتے ہیں ایسے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے قالین یا کوئی بھی چیز ہے، اگر اس کو کھینچ لیا جائے تو انسان گر جاتا ہے، یا اگر انسان کسی ایسی زمین پر ہے جو چکنی ہے اور اگر آپ کا پاؤں پھسل جائے، یہ زلل ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، سبحان اللہ، آدم کی غلطی کیا تھی؟ پھسلنا، پھسلنا تھا، اور شیطان وہ کبر تھا کہ جو عزم کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ اپنے گناہ پر ڈٹا رہا، اور اللہ کی ساتھ اس نے اللہ کے حکم سے بغاوت کی اور اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے، لو انسان جو گناہ کر لیتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ انسان وہ نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہو، انسان وہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گر جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ اپنے جرم پر اصرار نہیں کرتے، کیونکہ پھسلنا تو یہ نہیں ہوتا ہے نا، انسان پھسلتا ہے، ایک دفعہ پھسل کر گر گیا، اس کے بعد پھر کیا وہ پھسلتا رہتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ؟ جب اس کو معلوم ہوا کہ میں پھسل گیا تھا اور میں اس طرح سے یہ میرے لیے جو ہے پھسلن کا امکان ہے، تو اس اقدام سے، اس قدم سے وہ بچتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، کس سے؟ عنہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے، درخت سے، جی اللہ کے حکم سے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی غلطی یا درستی کی بات تو ہے نہیں۔ مکان سے، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اس پر ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب وہ ہا بتائے گا کہ اس سے کیا مراد۔ دو پیچھے چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یا تو درخت ہو سکتا ہے، اس میں نے کہا کہ درخت، اگر درخت مراد لیے جائے پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس درخت سے پھسلا دیا، کیا مطلب ہوگا؟ کہ اس درخت کا پھل کھانا ممنوع تھا تو اس پھل کھانے سے پھسلا دیا، یعنی اس امر سے کہ پھل نہیں کھانا، اس حکم سے پھسلا دیا۔ اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ جنت سے پھسلا دیا، جنت سے پھسلا دیا، اس میں راجح بات کون سی ہے؟ دونوں کا احتمال ہے، لیکن ایک دوسری قراءت بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کا بعض کی، القرآن یفسر بعضہ بعض، اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ جو مختلف قراءات ہیں، 7 حروف جو نازل ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی قرآن ہی ہے۔ تو بعض ایک کلمے میں آپ کو مختلف قراءات مل جاتی ہیں، جیسے کہ امام حمزہ کی قراءت یہاں پر ایک اور بھی ہے، وفی ازل علامہ خفف لحمزہ، تو اس میں ان کی قراءت امام حمزہ کی ہے ازالہ، ازالہ، یہاں ازلہ ہے نا، ایک قراءت میں وہ بھی قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دونوں دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک معانی کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ وہ ازالہ ہے، ازالہ ہوتا ہے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ ازالہ کیا ہے؟ ازلہ کیا تھا؟ پھسلا دینا۔ آپ مجھے بتائیں کہ دور کرنے کا معنی اگر لیا جائے، ازلہ میں تو دونوں احتمالات تھے، پھسلا دیا جنت سے، یعنی جنت میں جو رہنے کا جو اہلیت تھی، اس اہلیت کی جو ہے نا اس کو ان سے پھسلا دیا، اس معاملے کو انجام دلوا کر، یا پھر وہ اس درخت کے کھانے کے معاملے سے پھسلا دیا۔ اگر ازالہ کیا جائے کہ دور کر دیا تو پھر کیا معنی بنتا ہے؟ صرف جنت کا معنی ہی بنتا ہے، تو اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے مراد متعین ہو جاتی ہے کہ وہ ازلہ سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اگر جنت مراد لی جائے کہ پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے دور کر دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کو کس سے؟ جس میں وہ دونوں تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ فا جو ہے نا یہ تفصیل کے لیے آئے گا، اسے یہ تفریح ہے، تفریح اس کی مزید، یعنی یہ تفصیل، اسے کہتے ہیں تفریع المفصل
عن المجمل کہ پہلے ایک چیز مجملاً بیان ہوئی کہ ازلہما الشیطان عنہا کہ شیطان نے اس کو ان سے پھسلا دیا، تو پھسلا کر کیا کیا؟ اخرجہما مما کانا فی، یہ مفصل آ گیا کہ ان کو نکال دیا اس سے جس میں وہ تھے۔ کس میں تھے وہ؟ جنت میں نہیں تھے صرف، سبحان اللہ، وہ تو جنت میں تھے ہی، وہ تو پہلے ذکر آ گیا نا۔ یہاں پہ غور کیجیے، ما کانا فی، جس میں وہ تھے، جو بھی نعمتیں تھیں جنت کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حوا عطا فرمائی، لیسکن الیہا وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، وہ ایک الگ اللہ کی نعمت اور انعام تھا، اور جنت کی جمیع نعمتیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت اور اکرام تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جس میں آدم علیہ السلام تھے، اللہ کی رضا بھی، اس سے ان کو ایک بار اس نے نکال دیا، دور کر دیا، مما کانا فی۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے، حکم ہے اور اللہ کا اس میں جلال نظر آتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ تم سب، حبوط، اترنا۔ بعض علماء لغت نے کہا کہ ایک نزول بھی ہوتا ہے نا، اترنا، تو انہوں نے کہا کہ نزول میں تو جس جگہ سے اتارا جاتا ہے، یہ اترتا ہے، اس جگہ پر، اس سمت پر جو ہے وہ توجہ مرکوز ہوتی ہے، ملحوظ ہوتی ہے، اور حبوط میں جس جگہ اترنا ہے اس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے، وہ ملحوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ حبوط کے اندر جو ہے وہ کچھ جب انسان کے لیے بولا جائے تو اس میں ایک جبر کا اور استخفاف کا معنی بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہاں پہ کچھ غصہ بھی نظر آتا ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، جبراً نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آتا ہے پتھر کے بارے میں، سورہ بقرہ میں ذکر ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلند و بالا مکان پر موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ان پہ جبر ہے اللہ کے خوف کا، خشیت ایسی ہے کہ اپنی جگہ پر، اپنی بلندی مکان پر وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اہبطوا، اتر جاؤ تم سب، جمع کا صیغہ ہے، ذکر ہو رہا تھا یہاں پر دو کا، آدم اور حوا کا، یہاں پہ جمع ہے، سب اتر جاؤ۔ کون کون؟ آدم، حوا، ابلیس اور ساری انسانیت، ابھی تو کوئی نہیں تھی وہ، لیکن آدم اور ان کی ذریت جو بامیانی تھی وہ مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں صیغے مختلف ہیں، یہ جو میرے سامنے کچھ آیات ہیں ان میں صیغے احباط کے لیے مختلف ہیں، کہیں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، کہیں پر تثنیہ کا صیغہ ہے، کہیں پر جو ہے مفرد ہے، اور کہیں پر جمع کا صیغہ، جیسے کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جو ہے نا وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وہاں فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اتر جاؤ، اور مفرد بھی ہے جو صرف شیطان کے لیے ہے، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا، اتر یہاں سے تو، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، یہاں پہ تیرے کبر کا کوئی کام نہیں ہے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل یہاں سے، تو بہت ہی گرے ہوئے میں سے ہے، تو اس کے لیے مفرد ہے۔ سورہ صاد میں بھی ایسے ہے، سورہ طٰہٰ میں تثنیہ ہے، اور پھر باقی مقامات سورہ اعراف وغیرہ میں بھی جمع کا صیغہ ہے، اہبطوا۔ تو اس کے اندر پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تعبیر کی، انہوں نے کہا کہ جہاں پر تثنیہ ہے، جمع تو واضح ہے نا کہ آدم حوا کے لیے کہہ لیں اور ابلیس کے لیے کہہ لیں، سب اتارے گئے، اور ابلیس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ الگ سے بھی ذکر ہو گیا کہ تو اتر، جیسا کہ ابلیس کے لیے الگ سے حکم بھی مذکور ہے کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا۔ اس سے وہ وہم بھی دور ہو جاتا ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا یا نہیں تھا، تو حکم میں شامل کیوں تھا، اس کو الگ سے حکم دینا بھی قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں پر جمع ہے وہاں پر تینوں مراد لے لیے جائیں، تب بھی درست ہے، یا اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت مراد لے لی جائے تب بھی درست ہے، شیطان کو اترنے کا الگ سے حکم موجود ہے۔ اور جہاں پر تثنیہ ہے وہاں پر دو احتمالات انہوں نے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر وہاں پر یا تو آپ یہ مراد لیں کہ آدم اور حوا ہیں، یا وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ آدم اور ابلیس مراد لے لیں، آدم علیہ السلام اور ابلیس، کیونکہ حوا تو تابع ہیں آدم کی، اور یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کو بول کر دونوں کے انسانیت کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، اور اس طرح سے جنات کا، اور خصوصاً جو سرکش جنات کا جو باپ ہے ابلیس، ان دونوں کا ابوان، دونوں کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور حوا تو بالطبع اس میں داخل ہو گئی آدم علیہ السلام کے ذکر میں، سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟ تو بہرحال ان میں کوئی تضاد نہیں بلکہ توافق ہے، اور الحمدللہ سب میں ہی معنوی فوائد ہیں۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عدو، بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ تم سب، تمہارا بعض کا دشمن ہے. یہ جملہ جو ہے نا یہ حالیہ ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے کہ تم نے جب اترنا ہے نا، اب تمہاری حالت وہ نہیں رہی جو اوپر تھی، جو تمہاری محبت تھی آپس میں، اب اس میں ایک طرح کا یہ خطرہ پیدا ہو گیا، فتنہ پیدا ہو گیا. کیا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں اب بعض کے دشمن ہوں گے. شیطان تو دشمن ہے، وہ تو اس میں شامل ہے نا اہبطوا کے اندر، اور وہ تو اس میں شامل ہے کہ وہ دشمنی اس کی ہے، لیکن اولاد آدم میں بھی دشمنی جاری ہو گئی، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے اپنے اعمال سیئہ کی بنا پر، اور جو شیطان کا پیروکار بنتا ہے تو وہاں دشمنی پھر آ جاتی ہے. جیسا کہ میاں اور بیوی کے درمیان خصوصاً جو ہے یہ دشمنی شیطان پیدا کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور پوری دنیا سے شیاطین اس کے چیلے جو ہیں اس کو آ کر وہاں پر رپورٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کارنامہ کیا، میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے قتل کروایا، میں نے زنا کروایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو وہ سب کی سنتا ہے، لیکن جو اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں خاوند اور بیوی میں جدائی کروا دی ہے اور افتراق پیدا کر دیا، تو اس کو گلے سے لگاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. انت ابنی، اسے خاص قرب اپنا عطا کرتا ہے. کیونکہ شیطان کو اس سے بہت حسد ہے. اور اس کے اندر دیکھیے کہ وہ ابلیس لعین کی جو سوچ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جب ایک گھر تباہ ہوتا ہے، خاندان تباہ ہوتا ہے، تو اس خاندان کے تباہ ہونے سے پورے معاشرے کے اندر اثرات ہوتے ہیں. وہ اولاد جو باپ کی شفقت سے یا ماں کی شفقت سے محروم ہو جائے اور خاندان میں جو تربیت اور نظم میں خلل آ جائے، تو پھر وہ اولاد کس کے پاس آتی ہے، کس کے ہاتھ چڑھتی ہے؟ شیطان کے. عموماً ایسا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، اور پھر اسے جو ہے وہ اپنے کام نکالتا ہے. تو یہ تمام معاملات اس اعتبار سے ہیں. بعضکم لبعض عدو، تو اہبطوا میں جو ضمیر ہے واو کی، اس سے یہ حال بن رہا ہے، یعنی تم سب اتر جاؤ اس حالت میں. اب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارے بعض کے دشمن بھی ہوں گے. بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے ہے زمین میں قرارگاہ، رہنا، متاع اور معمولی فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِين، ایک محدود مدت کے لیے. کتنی اس کا تعین نہیں کیا گیا، نہ ہمیں معلوم ہے، واللہ رب العزت کے علم میں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بہرحال وہ محدود ہے. قیامت آئے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وقت تک زمین قرارگاہ ہے، اس سے پہلے اس کے بعد نہیں. حین ومتاع الی حین، حین جو ہے وہ زمان ہے محدود اور مطلق. پھر فرمایا کہ یہ ہوا حبوط، اتار دیا گیا، آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا، اس طرح سے حوا کو بھی اتارا گیا، اور اسی طرح سے شیطان کو بھی. لیکن ان کے جو حبوط کے مکانات تھے جہاں پہ یہ اتارے گئے وہ مختلف جگہیں تھیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایسے قرطبی بارہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ ہند میں اتارے گئے، ہند کے جزیرہ میں، اور بعض نے کہا کہ ایک پہاڑ ہے سراندیپ، اور موجودہ کچھ لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ وہ سری لنکا جو ہے، سری لنکا ایک ملک ہے نا، جزیرے ہیں، تو کہتا ہے کہ وہاں پر وہ اتارے گئے. اور یہ ان کی زبان میں جو ہے نا سری لنکا کا مطلب ہے مبارک جزیرہ، اور کہتے ہیں وہاں پر ابھی تک وہ پہاڑ بھی ہیں جہاں پر ان کے نشانات موجود ہیں، اور ان کا جو بابا ہے اس کی جس کو وہ خدا کی طرح مانتے ہیں، اس کی جو تصاویر اور مجسمے ہیں اس میں اس کی وہی صورت دکھائی گئی کہ وہ نادم ہے اور ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اس کے معاملات ہیں. بہرحال حوا جو تھیں ہماری ماں، ان کو وہ جدہ اتری، جدہ یا جدہ جو موجودہ مقام ہے وہاں پر اتری سعودی عرب میں. اور اس کے بعد پھر یہ دونوں چلے، نادم تھے، اور یہ چلے آدم علیہ السلام مغرب کی طرف اور جو حوا تھی وہ مشرق کی طرف چلی، یہاں تک کہ مزدلفہ جو مقام ہے اس میں یہ قریب ہوئے ایک دوسرے کے. ازدلافہ کہتے ہیں قریب ہونا، ازدلاف سے ہے نا، مزدلفہ ازدلاف سے ہے. اور عرفات میں دونوں ملے، وہاں ان کا تعارف ہو گیا. سبحان اللہ. اور 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کے روز
یہ روتے رہے، اللہ سے گڑگڑاتے رہے، تو اللہ نے پھر ان کو کلمات عطا فرمائے توبہ کرنے کے لیے۔ وہی روز کے جب حاجی یوم عرفہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ حج کے بارے میں فرمایا کہ جو اس میں رفث اور فسق سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طرح اس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے پھر ان کا تعارف ہوا عرفات میں، عرفات کے میدان میں۔ شیطان کہاں اترا؟ شیطان کے حبوط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر میں، کیونکہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر میں، اس لیے آپ کو بڑے بڑے عفاریت اور جنات جو ہیں وہ آپ کو سمندر میں ملتے ہیں، پانیوں میں ملتے ہیں، اور وہاں پہ اسی قسم کے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ یہ برمودا ٹرائنگل اور اس قسم کی چیزیں جو مشہور ہیں، واللہ عالم ان کی حقیقت کتنی ہے کتنی نہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ شیاطین کا اثر ہوتا ہے وہاں۔ اچھا جی، فتلقى آدم من ربه کلمات، تو فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم نے سیکھے، لیے، حاصل کیے اپنے رب سے کچھ کلمات، عظیم کلمات۔ فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رجوع فرمایا اپنی رحمت سے، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تاب یتوب، یہ تواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے، اس کی صفت ہے، اور انسان کو بھی تواب ہونا چاہیے، بہت ذرا توبہ کرنے والا، کہ بار بار انسان توبہ کرے۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا، گناہ کو ترک کر دینا اور اپنی اصلی حالت پر واپس آ جانا۔ اصلی حالت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی۔ بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی رجوع فرماتے ہیں بندے، اور اللہ کا رجوع فرمانا بار بار ہوتا ہے، ہر حالت میں بندے پر رجوع فرماتے رہتے ہیں اپنی رحمت سے، بندے کی طرف رجوع فرماتے ہیں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ، اور منتظر رہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ فتاب علیہ، اس لیے جب اللہ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں نا، توبہ کا لفظ لاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ۔ تاب اللہ علی النبی تب علینا، اللہ ہم پر رجوع فرما اپنی رحمت اور محبت اور شفقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ نے ان پر رجوع فرمایا اپنی محبت اور مغفرت کے ساتھ، یعنی توبہ، اللہ کی طرف سے توبہ، ان کی توبہ قبول کرنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ علا کا، کہ علا میں استعلاء ہے نا، بلندی کا مطلب ہے کہ اللہ اوپر ہیں، مستوین علی العرش ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت اور کبریائی کے ساتھ اپنے بندے پر رحمت فرماتے ہیں، یہ علا کے ساتھ، اور بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اور یقیناً وہی ہے جو کہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور کثیر رحم فرمانے والا ہے، دائمی رحم فرمانے والا ہے۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ مسلمان کا جو گناہ ہے وہ زلل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زلل ہے، اس کا معمولی سا جو ہے وہ پھسل جانا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے۔ اس کی جو زلل ان کا ہوا اور شیطان نے ان کو جو بھٹکایا، اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں مذکور ہے، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر کچھ تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ ہوا۔ شیطان نے ان کو بھٹکایا اور ان کو دلائل کے ساتھ وہ قائل کرتا رہا، جیسا کہ آتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھاتا رہا، حلف لیتا رہا، اللہ کے نام پر جھوٹا حلف اٹھاتا رہا، کیا؟ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارے بڑے ہی خیر خواہوں میں سے ہوں، مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ شیطان ناصح بن کر آیا، بدترین حسود، حاسد، ناصح اور امین بن کر آیا ہے کہ میں تمہارے لیے نصیحت لے کر آیا ہوں۔ اور فوسوس لہم الشیطان،
وسوسہ پیدا کیا ان کے لیے شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا یہ درخت کھانے سے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اب تم جنت سے کبھی باہر نہ نکل سکو گے اگر یہ درخت کھا لو گے، تو تمہارے رب نے اس لیے منع فرمایا۔ وہ تو اللہ کی تقدیر کی غالب آ کر رہنی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا اور اس درخت کو کھایا، حوا نے بھی کھایا، کچھ کہتے ہیں کہ حوا نے کھلایا تھا، اور ان کی ترغیب پر یہ جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام نے کہا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات بغیر دلیل کے۔ ایک حدیث ہے جو پیش کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے بالکل، بخاری کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ لولا حوا لم تخن انثى زوجها الدهر، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بیوی کبھی اپنی خامہ سے خیانت نہ کرتی۔ تو اب اس پہ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ حوا نے جو کچھ خیانت ان سے ہوئی وہ کیا تھی اپنے زوج کے حق میں، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہی تھی کہ انہوں نے کہا کھا لو، تو انہوں کو پہلے وہ کھانے پر جو ہے وہ کچھ متذبذب تھے، پھر بعد میں انہوں نے کھا لیا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترغیب سے کہ دونوں نے اکٹھا کھایا یا آدم علیہ السلام نے کھایا تو پھر اس کے بعد حوا نے کھایا، وہ مختلف اس کی جو آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو البتہ اس میں جو اس کا صحیح معنی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر مفسرین نے جو راجح قول بیان کیا وہ یہ ہے کہ حوا نے ان کو روکا نہیں، اللہ کی معصیت تھی، ان کو ہی معلوم تھا کہ اللہ کی معصیت ہے تو ان کو روکا نہیں ہے۔ تو خامد کی خیر خواہی کرنا، گناہ سے اس کو معصیت سے روکنا، یہ عورت پر واجب ہے، بیوی پر واجب ہے۔ اگر آپ نے اس فریضہ کو ادا نہیں کرتی تو گویا خامد کے حق میں یہ بھی خیانت ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان ناسخ بن کر آیا۔ میں آپ کو سامنے وہ آیت تلاوت کر رہا تھا جس میں یہ مذکور ہے۔ تو وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب اس نے پھل ان کو کھلا دیا تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ظاہر ہو گئی، جس کو وہ ایک دوسرے سے چھپاتے تھے، بلکہ ہر ایک سے چھپی ہوئی تھیں۔ جنت میں جو مخلوق ہے اللہ کے علم میں ہے، ملائکہ بھی ہوں گے اور بھی مخلوقات جو اللہ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ شیطان لعین سے خود تو وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ اور پھر وہ اپنی ان شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے وہ جو ہے وہ چپکانے لگے تاکہ اس کو وہ چھپا لیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بہرحال اللہ کی تقدیر میں تھا تو یہ ہو گیا، لیکن اس سے ہمیں کچھ نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا، جہاں موقع ملتا ہے اس کے بغض باطن کا، خبث باطن کا اور حسد کا اظہار ہوتا رہتا ہے، جب وہ ناصح بن کر آئے تو ذرا ہم محتاط ہو جائیں۔ جب وہ نصیحت کرنے کے لیے آئے نا کہ میں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، تو محتاط ہو جائیں۔ حاسد جو ہے وہ ناصح نہیں ہوتا، خصوصاً ایسا جو دین سے دور ہو اور فسق و فجور کے اندر ڈوبا ہوا ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تمام معاملات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، یہ ہم اپنی عقل سے جان سکتے تھے؟ بتائیے مجھے، یہ سب واقعہ آدم علیہ السلام کا اور جنت میں پھل کھانا، شیطان کا کس طرح سے بھٹکانا، نصیحتیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خبر ہے نا۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ خبر صادق ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، ہمارا خبر صادق پر ایمان ہے، ورنہ ہمارے حواس میں اتنی طاقت ہے، نہ عقل میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سب جان لیتے۔ اور اسی طرح سے یہ شیطان اور جن کی بات، یہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے اور یہ انسان کا دشمن ہے۔ ہم جن کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور جن کا علم بھی ہمیں خبر صادق کے ذریعے ہی ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن ایک مخلوق ہے اور میں جو شریر ہیں، جو نیک ہیں وہ نیک ہیں
اور میں جو شریر ہیں وہ شریر ہیں، اور جو ابلیس کے دوست ہیں وہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ یہ سورہ اعراف میں ذکر ہے، فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، آدم کی اولاد تمہیں شیطان اس فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کا لباس وہ اتارتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی ان کو شرمگاہ جو ہے وہ دکھائے۔ یہ شیطان نے کیا، فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ کہتے ہیں اضطراب اور خلل کو۔ ایک نظم چلتا ہے نا انسان کی نظام حیات، اس میں اضطراب اور خلل واقع ہو جانا۔ کبھی یہ اضطراب اور خلل، یہ فتنہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کی آزمائش کے لیے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ بطور فتنہ۔ یہ فتنہ آزمائش کے لیے ہے، یہ خیر و شر بھی ہماری اللہ کی طرف سے۔ فتنہ جب آتا ہے تو اللہ سے اگر انسان رحمت کی دعا کرے اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ اس فتنے کو انسان کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی بها من تشاء، کہ تو جسے چاہتا ہے اس فتنے کے ذریعے اس کے نتیجے میں ہدایت پر ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان کی طرف سے جو فتنہ آتا ہے، جو بھی فتنہ شیطان سے منسوب ہوگا وہ شر ہی شر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح سے انسان خود بھی ایک دوسرے کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے، معاشرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حتیٰ کہ کفار کے لیے فتنہ نہ بنے، کہ اس کے کسی بات کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے آپ کو یا مجھے علم نہیں ہوتا، لیکن کبھی غور کیجیے اپنی زندگی پر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی شخص کی، کوئی کسی دوست کی، کسی دشمن کی کوئی ایک بات کہی ہوئی آپ کی زندگی میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، یا آپ کو یاد آتی رہتی ہے، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، منفی ہو یا مثبت جو بھی ہو، لیکن آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کو وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ بچپن میں کوئی بات سنی، آپ کی پوری زندگی میں اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ ایسے ہیں یا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ایسی بات نہ کریں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر یا حالات سے متاثر ہو کر جو اللہ کے دین کے منافی ہے، اور ہماری اس حرکت کو کوئی دیکھ کر اسے تاثر حاصل کر لے اور وہ گمراہ ہو جائے تو ہم اس میں ذمہ دار بنتے ہیں۔ شیطان کا فتنہ، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما۔ میرے دوستو، یہ معصیت جو ہے نا انسان کو برہنہ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، مجرد چکھا ہے، صرف ذوق چکھا ہے صرف آدم علیہ السلام نے، کیا ذائقہ کیسا ہے۔ فتنہ تھا نا، شیطان نے قسمیں کھائیں اور اس نے کہا یہ تم اس میں داخل رہو گے، اور فضلاہما بغرور، دھوکے سے ان کو ان کے مقام سے گرانے کی کوشش کرتا رہا، دلائل مہیا کرتا رہا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے اس کو چکھ لیا۔ مجرد چکھنے سے کیا ہوا کہ ان کی وہ شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وہ تو آدم علیہ السلام تھے، پھسل گئے، ان کا مقام بلند تھا، تو معمولی سی غلطی بھی ان کے حق میں بہت بڑی غلطی بنتی ہے۔ اللہ کے بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، نبی مکلم ہیں، اور لیکن دنیا میں تو اللہ کی یہ رحمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں دن رات، لیکن اللہ ہمارا پردہ ظاہر نہیں کرتا، اس کو چھپا لیتا ہے۔ فسق، تنہائی کے گناہوں پر انسان خود اپنا پردہ چاک کرے تو کرے، لیکن اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ ساری رات گناہ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک پارسا انسان کی شکل میں حاضر ہوتا ہے، ان کی مجالس میں ان کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ کیا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کا پردہ رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن جو انسان جری ہو جائے، یہ بات یاد رکھیے، ایک آدھا گناہ انسان سے ہو جائے، فسق ہو جائے، کبیرہ بھی ہو جائے، تنہائی میں ہو جائے، یہ فوراً انسان اللہ کی بارگاہ میں گر جائے۔ آدم علیہ السلام کی سنت، زلل ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے انسان کا پردہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو انسان جری ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو وہ چھپانے کی کوشش بھی کرے، مگر اس کا فسق جو ہے وہ امت پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا فسق ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے محدثین کرام، سبحان اللہ نے کیا بصیرت عطا فرمائی تھی محدثین کو۔ انہوں نے جو یہ راوی کی جو عدالت ہے نا، کہ خبر جو روایت کرتا ہے اللہ کے رسول سے منسوب کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا،
تو اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے جو اس کی عدالت ہے، عدل، اس کی شروط خمسہ میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ وہ معروف بالفسق نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کا فسق معروف ہو، بلکہ معاشرے میں اس کا تقوی معروف ہونا چاہیے، ملتزم ہونا چاہیے کہ یہ تقوی اور نیکی کے، اس کی زندگی میں نیکی اور تقوی اور صالحیت جو ہے وہ غالب ہے. اگر اس کی یہ شہرت ہے تو درست ہے، اور اگر اس کی یہ شہرت اہل علم میں ہے اور مؤمنین میں ہے تو پھر محدثین کرام یہ کہتے ہیں جو اصولی ہیں کہ پھر ایسے انسان جو ہے ان کے بارے میں کسی ہمیں جو ہے وہ تعدیل کی یا عدل کی گواہی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو لوگوں میں اپنے تقوی اور صالحیت کی بنا پر اہل ایمان میں معروف ہے. لیکن جو معروف بالفسق ہے، وہ کہتے ہیں جو فسق جس کا نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو جائے، یا وہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا چلا جائے تب بھی فاسق بن جاتا ہے نا. الاصرار علی الصغیرہ، یہ کرنے کے بعد انسان فسق میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ ایسے کام کرے کہ جو خوارب المروءہ ہوں، مروءت کے خلاف ہوں. مروءت کیا ہوتی ہے؟ اچھی عادات، ہر وقت انسان ہنستا رہے، اور ایسا لباس پہنے کہ اس کا پہننا جائز ہو، مباح ہو، لیکن وہ آداب کے منافی ہو. علماء کی مجالس میں بیٹھا ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہے، ایسی حرکات کرتا ہے ہر وقت، اور جو ہے جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتی، جو کہ فاسق کی علامات ہو سکتی ہیں، جس کا فسق ظاہر نہیں ہوا لیکن اس کی علامات ہو سکتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کو بھی محدثین نے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا فسق لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور اس کی توبہ بھی مقبول یعنی نظر آئے، اس کی توبہ کی جو صورتحال ہے. توبہ کی بھی شرائط ہوتی ہے نا، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تواب الرحیم، کوئی شک نہیں. لیکن توبہ کی شرائط کیا شرائط ہیں توبہ کی؟ کہ انسان رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ پہ انسان پر رحمت فرمائے. پہلی سب سے پہلی چیز ہے الاقلاع عن الذنب، گناہ چھوڑ دو. جو گناہ کر رہے ہو، جو معصیت جس میں ہو، اس کو فوراً ترک کر دو. دوسری بات الندم، شرمندگی ہو، شرمندگی ہو انسان کو اپنے گناہ پر. تیسری بات کہ انسان عزم ہو کہ آئندہ میں کبھی یہ نہیں کروں گا، العزم علی اللہ یعود، کہ میں کبھی یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، مکمل عزم ہو. اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایسا معاملہ تھا گناہ کا جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر اس کا تصفیہ بھی ضروری ہے. کسی کا مالی حق غصب کیا ہوا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، کسی سے ظلم کیا ہے تو اسے معافی کا خواستگار ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کی توبہ کو توبۃ النصوح بناتی ہے، خالص توبہ بناتی ہے. وہ توبہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، مقبول ہے، اور اللہ ممکن ہے کہ اس توبہ کے بدلے میں اس کے سیئات کو بھی اعمال صالحہ میں تبدیل کر دے. آتا ہے نا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال شروع کر دے، اور وہ چیزیں جو اس کو اس گناہ کے قریب لے کر جانے والی ہیں ان سے بھی دور ہو جائے، ایسے دوستوں سے دور ہو جائے، ایسی مجالس سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں توبہ تو کرتا ہوں مگر میں اس پر قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ توبہ کے اس گناہ کے جو لوازمات ہیں، مقدمات ہیں، ان کو نہیں چھوڑتا ہے. نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ نگاہوں کی، نہ وہ مجالس چھوڑتا ہے، نہ وہ محفلیں چھوڑتا ہے. تو پھر وہ دل میں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. اس کو چھوڑنا اور اس کے برعکس اہل ایمان کی مجالس اور ایسی مجالس کو اور علمی مجالس کو اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ چیز اگر یہ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ پھر گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے قبول فرمائی. لیکن بہرحال یہاں پہ ذکر چل رہا ہے ان کے حبوط کا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. جی میں عرض کر رہا تھا یہ شیطان کے فتنے کی، تو اور یہاں پر جو ہے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے. یہ دشمنی کیسے ہے انسانوں میں؟ دشمنی ایسے ہے کہ ہم اگر انسانوں میں باہمی خیر خواہی نہ ہو، الدین و نصیحہ، دین کی بجائے وہ جو ہے وہ معصیت کی دعوت بن جائیں. نبی کریم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہ عورت
جب شیطان کے تابع ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل نہیں کرتی تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے. اور ایسے مرد جو حیا کا دامن چھوڑتے ہیں اور وہ جو احکامات ان کے لیے ان سے متعلق ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو وہ بھی پھر اس فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو عورتوں کا فتنہ ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء. اور ابھی آپ نے پڑھا قرآن کی آیت میں کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. علماء نے لکھا اس سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر کسی معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے عبادت گزار کتنے ہیں حقیقی معنوں میں اور اس طرح سے معصیت پیشہ کتنے ہیں، تو اس معاشرے کے اندر حیا کی صورتحال دیکھ لو. جس معاشرے میں بے پردگی اور بے حیائی عام ہو، سمجھ لو کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی عام ہے. بدت لہما سواتہما، شرمگاہیں ظاہر ہوتی ہیں، حیا باختگی جہاں پر ہو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں معاشروں میں صورتحال جاننے کے لیے کہ عمومی طور پر یہاں پر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت گزاری کیسی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، عورتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا لباس ساتر نہیں ہوگا، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی. بدت لہما سوآتہما بعضکم لبعض عدو، یہ ہے دشمنی انسان کی انسان کے ساتھ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آدم علیہ السلام اترے اور حوا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملوائیے، اپنے باپ سے مل. بڑے جلال والے پیغمبر تھے اور اللہ کو ان کی یہ تیزی اور یہ جلال بھی معلوم تھا، اللہ کی مخلوق ہیں. یا رب ارنا آدم الذی اخرجنا ونفسہ من الجنہ، جس نے ہمیں بھی نکالا اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکلوا دیا، میری ذرا ان سے ملاقات کروائی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات کروا دی. کہنے لگے انت ابونا آدم، آپ ہمارے والد آدم ہیں. تو کہنے لگے جی میں ہوں. نعم. تو کہتے ہیں قال انت الذی نفخ اللہ فیک من روحی وعلمک الاسماء کلہا وامر الملائکہ فسجدوا لک، کہ آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام اسماء سکھائے اور آدم سے آپ کو سجدہ کروایا. کہتے ہیں جی ہاں. تو کہتے ہیں پھر آپ نے کیوں، آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیں. فما حملک علی ان اخرجتنا ونفسک من الجنہ، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے من انت، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو آدم نے کہا انت نبی بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں. الذی کلمک اللہ من وراء حجاب، سبحان اللہ، لم یجعل بینک وبینہ رسولا من خلقہ، کہ آپ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، کوئی درمیان میں رسول نہیں تھا جو نمائندہ بنتا، براہ راست. یعنی آپ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کلیم اللہ ہے. کہنے لگے جی میں وہی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ نے یہ جو اپنی رسالت اور اپنا جو آپ کا یہ مصطفیٰ ہو، اللہ نے موسیٰ کو استفاق چنا ہوا تھا نا، اور آپ کا یہ کلیم اللہ ہونا جو ہے یہ آپ نے اللہ کی کتاب میں میری تخلیق سے پہلے بھی ذکر کیا ہوا پایا تھا یا نہیں، مذکور تھا یا نہیں کہ یہ ہونا ہے سب کچھ؟ کہتے لگے جی ہاں یہ تو بالکل ہے، معلوم تھا. تو پھر وہ کہنے لگے پھر آپ مجھے کیوں ملامت کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ کی قضاء میں پہلے سے موجود تھی، میری تخلیق سے پہلے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال قبل میری تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اللہ کی تقدیر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، آدم اپنی حجت سے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. باپ پھر باپ ہی ہوتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ اللہ نے لکھا تو ہوا ہی ہے، میں کر لیتا ہوں. اس سے علماء نے یہ کہا کہ تقدیر کسی کے لیے حجت نہیں بنتی گناہ کرنے. کسی کو کیا معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہو، ہمیں کیا معلوم، ہم نے گناہ کر بھی سکنا یا نہیں کر سکنا.
لیکن علماء یہ کہتے ہیں جب گناہ انسان سے ہو جائے اور وہ اللہ کے آگے جھک جائے آدم علیہ السلام کی طرح، توبہ کر لے اور رجوع کر لے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور یہ کیوں ہو گیا، اور ٹھیک ہے نا، اس بنا پر اللہ سے مایوس ہو جائے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دے۔ بہت سے ہمارے بھائی اور دوست ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو اتنا ایک غم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کچھ کر لیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اچھا اگر کر بھی دے گا تو میں نے تو وہ مقام کھو دیا، میں نے یہ کر دیا ہے نا۔ یہ چیز گویا کہ انہوں نے خود اپنا مقام تعین کرنا تھا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ کسی بندے سے خوش ہو جائے، وہ ساری عمر گناہ کرنے کے بعد ایک لمحے میں وہ بندہ اللہ سے رجوع کر لے، اللہ اس کو انبیاء اور شہداء کی منازل عطا فرما دے، یعنی ان کا رشک عطا فرما دے، جو ان کے لیے بھی قابل رشک ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے کہ لیسوا من الانبیاء ولا من الشہداء، نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تقدیر میں ایسے کام ہونے کے بعد ہمیں معلوم تھا کہ یہ لکھا ہوا تھا، تب تو معلوم ہو گیا، کرنے سے پہلے ہمیں معلوم نہیں ہے اور کسی کے لیے حجت نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپنے میچ کھیلتے ہیں اور ٹاس کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیں کس ٹیم نے کھیلنا ہے، گھر بیٹھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیں اتنے پیسے مجھے آنے ہیں، مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، شادی کرنے سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ اتنے بچے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، تو شادی میں کیوں کروں۔ یہاں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ پہلے فیصلہ کریں، وہاں تو کر کے معلوم ہوتا ہے، کچھ کرے گا تو سامنے آئے گا، اور یہاں پر ہمیں تقدیر یاد آ جاتی ہے کہ جب ہونا ہی گناہ ہے تو میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حجت شیطانی حجت اور تعویل ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، والعیاذ باللہ من ذلک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا جو واقعہ آتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے وہ جو جھوٹا حلف ہے اس کو سچ سمجھ لیتا ہے، سچا سمجھ لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام فطرت خالص پہ تھے، اس طرح سے ہماری ماں بھی، تو ان کو یہی لگا کہ یہ قسمیں کھاتا ہے تو یہ سچا ہی ہوگا۔ ہر انسان جو نیک ہے، جس کے باطن میں اخلاص ہے، وہ ایسا ہی سمجھتا ہے اللہ کے نام پر قسم کھانے والے کو۔ لیکن جو چیز آپ کو روشنی دے گی اور فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت دے گی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا علم ہے اور شریعت، اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تلقی کیا ہے؟ تلقی اور لقاء میں فرق ہے۔ لقاء ملاقات، پا لینا، مل لینا، یہ خیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور شر کے معنی میں بھی، دونوں چیزوں کی ملاقات کے لیے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا کفار سے تمہاری آمنا سامنا ہو جائے، تو وہاں بھی لقیت کا یہ لقیتم ہے، لقی۔ لیکن جو تلقی ہے نا، یہ ہمیشہ ایک مبارک چیز کے لیے، ایک شاندار عظیم الشان چیز کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے جو مومن بندے ہیں قیامت کے روز ان کو گھبراہٹ کوئی نہیں ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ اضطراب ہوگا، اور اللہ کے ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تلقی کا لفظ وہاں پر ہے، تو یہ استقبال جو ہے نا محبت والا، اکرام اور عزت والا، یہ تلقی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو آدم علیہ السلام تو انتظار کر رہے تھے نا، جانتے تھے کہ میرا رب ارحم الراحمین ہے، رحم ضرور فرمائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ان کلمات کے نزول سے پہلے تو نہیں ہونی تھی اللہ کی تقدیر میں، تو اللہ نے پھر رحمت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ فتاب علیہ، یہ اللہ کی طرف سے رجوع ہوا آدم پر اپنی رحمت کے ساتھ یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے رات کو تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور اپنا ایک ہاتھ بڑھاتا ہے
دن کو تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اللہ منتظر رہتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات, لیا اپنے رب سے ہی ہے, وہی رب ہے نا تربیت کرنے والا, وہ مہربان ہے آدم پر اور اسی طرح سے آدم کی اولاد پر, بلکہ ہم پر تو بہت کثیر. انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی تو وہ اس کا انجام آپ نے دیکھا, اور ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں, خاص طور پر امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. یا ابن آدم, آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میری رحمت کی, میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اور فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ تو زمین بھر کر گناہ لے آ یا تیرے گناہ آسمانوں کو چھونا شروع کر دے, جب تک تو شرک نہیں کرے گا, مجھ سے امید رکھے گا, میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات. سبحان اللہ, انہ هو التواب الرحیم. اللہ تواب الرحیم ہے, بار بار توبہ قبول فرماتا. کیسے؟ دیکھیے, کلمات القاء فرمائے, آدم کو سکھائے یا نہیں سکھائے؟ کلمات سکھائے. آدم کو توفیق عطا فرمائی یا نہیں ان کلمات کو سیکھنے, پڑھنے اور توبہ کرنے کی توفیق دی, اور توبہ قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اللہ اکبر, توبہ قبول ہی فرمائی. یعنی سب کچھ تو رب نے خود ہی کیا ہے آدم کے لیے, صرف تھوڑا سا احساس, تھوڑا سا رجوع بندہ کی طرف سے ہونا چاہیے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ قالا, قرآن کریم میں اس کی سورہ اعراف میں اس کی تفسیر بھی آ گئی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ادب بھی سکھایا ہے ان کلمات میں, کتنا کچھ ہے. توحید ربوبیت ہے, اس میں الوہیت بھی ہے, اس میں اللہ پر توکل بھی ہے کہ اللہ تو ہی سب کچھ ہے, تو نے معاف کرنا ہے, تو نے نہ کیا پوری دنیا بھی معاف کر دے تو میرا خسارہ دور نہیں ہو سکتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہے فتاب علی, فتاب علی انہ هو التواب, یقیناً کثیر توبہ قبول کرنے والا, توبہ کی توفیق دینے والا, بندے کا منتظر, اس کو اس کی توبہ کو پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کو قبول کرنے والا. تو آدم علیہ السلام نے یہ توبہ کی, اللہ نے قبول فرمائی. نہ صرف یہ کہ قبول فرمائی بلکہ اللہ نے ان کو جو جنت میں داخلے کا اعزاز دیا تھا اس سے بھی بڑا اعزاز عطا فرما دیا. وہ کیا تھا؟ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. اللہ نے ان کو چن لیا, اجتباء, توبہ قبول فرما لی, اور ان کو ہدایت عطا فرما دی, اور ان کو علم بھی دے دیا, اور پھر نبوت محمدیہ اس نے بھی جاری ہونا تھا علی صاحب الصلاۃ والسلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک عظیم نبی بھی آدم کی ذریت میں سے پیدا آنے تھے, اور پھر اللہ نے اپنی یہ دین اتارا. فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فلا یضل ولا یشقی, اور فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب آخری بات کرتے ہیں اور پھر بات کو ہم سمیٹتے ہیں. آپ نے سنا ہوا ٹی وی پر پروگرام بھی چلتے رہے مختلف, اور کچھ لوگ فضول قسم کے اعتراضات جن کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اہل ایمان میں الحمدللہ مسلم معاشروں میں, ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ میں یا دوسرے معاشروں میں جہاں پر اللہ کا تصور نہیں ہے, دین کی تبلیغ یا اس طرح سے دعوت نہیں پہنچی, وہاں یہ شکوک و شبہات ہوں. ہمارے معاشرے میں شکوک و شبہات نہیں, لیکن پیدا کر دیے گئے کہ اللہ نے کیوں ایسا کر دیا, اللہ نے کیوں جو ہے وہ شیطان کو یہ موقع دیا کہ وہ وساوس پیدا کرے, اور کیوں پھل کھا لیا, کیوں وہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ جنت سے نکلنا تھا, کیوں نکل. یہ کیوں کا جو سوال ہے نا, اللہ کی حکمت اور مصلحت پر جو انسان کے لیے ہوتی ہے, یہ شیطان کی صفت ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر اور حکم کونی کے مطابق ہوا, حکم شرعی نہیں تھا. اللہ کا حکم شرعی تھا تم کو کہ پھل کھا لو, حکم کونی تھا نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو ہونا تھا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی حکمت عظیمہ ہے کہ شیطان کا جو بغض ہے اس کی دشمنی ہم پر واضح ہو گئی کہ دشمن ہے, یہ ہمارے باپ کا دشمن تھا, یہ ہمارا بھی دشمن ہے. اور پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے تو جتنا مرضی گناہ ہو جائے, کتنا بھی وہ گناہ میں غلطیوں میں بڑھ جائے, اس کو مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی ایک صفت تواب بھی ہے. سبحان اللہ. اس صفت کا ظہور جس طرح آدم پر ہوا اس انداز میں, اور ہر انسان پر ہوتا ہے. کیا یہ ممکن تھا اس کے بغیر؟
نہیں ممکن تھا. اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے, بہت مغفرت کرنے والا. مغفرت کیا ہے؟ ستر الذنوب, گناہوں کو چھپا دیتا ہے اللہ. اور اللہ العفو الرؤوف بھی ہے. عفو کیا ہے؟ عفو کیا ہے؟ کہ اللہ انسان کو گناہ پر مواخذہ نہیں کرتا, ترک العقوبہ, عقوبت ترک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ اللہ کے اسماء ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ اپنے رب کی اتنی خوبصورت معرفت جو اس کے اسماء و صفات سے ہوتی ہے, یہ ہمیں کیسے ہوتی ہے اگر یہ ہمارے سامنے یہ معاملات نہ ہوتے؟ انسان گناہ نہ کرتا تو کس طرح اس کو معلوم ہوتا کہ رب ہے جو قادر ہے, اس کو پکڑ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے, وہ جبار المتکبرین بھی ہے, اور وہ العفو المنتقم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ الرحمن ہے, ارحم الراحمین ہے, اور وہ ہادی بھی ہے, ہدایت دیتا ہے بندے کو. سبحان اللہ. اللہ کی یہ اتنی عظیم اور کثیر معرفت ممکن نہیں تھی اس کے بغیر. تو یہ گویا کہ یہ جمیع کائنات جو ہے یہ حقیقت ہے. علماء نے بیان کیا, آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جو خوبصورت معانی ہیں اور اللہ کی جو قدرت ہے, ان کے جو حقائق ہیں, اس کا ظہور ہے. ہمیں اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ابن قیم نے لکھا ہے بدائع الفوائد میں, ان کی کتاب ہے, کہتے ہیں کہ جتنا علم ہے نا شریعت کا, جتنا علم ہے وہ سب کا سب لوٹ کر جاتا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں بند ہو جاتا ہے. اس کا مرجع اللہ کے اسماء و صفات ہے. اس انسان نے اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت اور اس کا علم حاصل کر لیا, وہ شریعت کا اور اللہ کا عالم بن جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. یہ سب چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات, ہر آیت کا اختتام تقریباً ایک مناسب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسم و صفت پر ہوتا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور رحیم کون ہوتا ہے؟ دائمی رحمت کرنے والا, مسلسل اپنی مخلوق تک جو اپنی رحمتوں کو پہنچاتا رہتا ہے, کبھی اس کی رحمت پہنچانے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے. تواب کے ساتھ اس کی یہ مناسبت ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے توبہ کا اور رحم کا مستحق بنا دے, اور ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں اور جو سننے والے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ان کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. اور اس قرآن کے نور سے میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے قرآن کے نور سے منور کر دے, اور ہمارے اس نور کو دائمی رکھ, مستقل کر دے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, یہاں تک کہ جنت میں ہمیں یہ نور لے جائے تیری رحمت سے, اور جنت میں ہمیں پھر وہ نور عطا فرما جو وہاں بھی ممتاز کرے ہمیں. یہ قرآن کا نور ہے. وباللہ تعالی توفیق. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا